حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو حالات جو تھے وہ سارے کے سارے کفریہ ماحول کی جانب تھے، ستارہ پرستی کے اندر لوگ مبتلا تھے اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم دو چیزوں کو رب مانتی تھی، ستاروں کو معبود سمجھتی تھی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے، جو بادشاہ تھا نمرود، اس کی پوری دنیا کے اندر حکومت تھی۔ 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی پوری دنیا کے اندر حکومت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری دنیا کے اندر تھی، اور دوسرے ذوالقرنین تھے، ان کی حکومت بھی پوری دنیا کے اندر تھی، اور ایک بخت نصر جو کہ کافر تھا، اس کی حکومت بھی پوری دنیا کے اندر تھی، اور نمرود کی حکومت بھی پوری دنیا کے اندر تھی۔ پہلے زمانے کے اندر حکومتیں جادو کے زور پر چلتی تھی، اور نجومی بادشاہ کے تخت کے ارد گرد بیٹھ جاتے تو بادشاہ کو بتاتے تھے کہ فلاں ستارہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں ستارے کے اندر یہ کرشمہ نظر آیا ہے، لہذا مستقبل کے اندر یہ ہوگا، فلاں ہوگا۔ ایک مرتبہ بادشاہ جو نمرود تھا تخت کے اوپر بیٹھنے لگا تو دیکھا نجومیوں کو، بڑے بڑے جادوگروں کو کہ حیران و پریشان ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے کہ تم پریشان ہو؟ نجومیوں نے بتایا کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے کہ 3 دن کے اندر ایک بچہ باپ کی پشت سے نکل کر مادر رحم کے اندر پہنچے گا، اور وہ جس وقت پیدا ہوگا تو تیرے ملک کے زوال کا سبب بنے گا، تیرے ملک کا خاتمہ کر دے گا، تیری حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ نمرود نے پابندی لگا دی کہ آج کے بعد کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ نہ سوئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر یہ بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، رات کو پہرا دیتے تھے، ایک ہاتھ میں چراغ اور دوسری ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی۔ تو اچانک جس وقت سارے سو گئے تو بیوی کے پاس چلے گئے، تو مادر رحم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام منتقل ہو گئے۔ پھر اگلے دن بادشاہ نے پوچھا بتاؤ کہ کیا ہوا؟ نجومیوں نے کہا کہ وہ بچہ مادر رحم کے اندر پہنچ چکا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ اس سال جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے۔ سارے بچے قتل کر دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کو جس وقت درد ذہن لاحق ہوا، وضع حمل قریب آیا، تو ایک غار کے اندر چلی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمرود کے خوف سے والدہ نے اسی غار کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا اور کپڑے میں لپیٹ کر غار کا منہ بند کر کے گھر کی جانب روانہ ہوئی کہ اگر نمرود کو اس کی فوج کو پتہ چل گیا تو میرے بچے کو قتل کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، جس نے دنیا کے اندر آنا ہے تو وہ آ کر ہی رہے گا۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں،
فیملی پلاننگ والے مل جائیں، برتھ کنٹرول والے مل جائیں کہ یہ بچے روکنے کی کوشش کریں تو نہیں روک سکتے۔ جو دنیا کے اندر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھیجنا ہے وہ دنیا کے اندر آ کر ہی رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرورش کی، تو والدہ ہفتے کے بعد چکر لگاتی تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، وہ سچے نبی ہیں، ماحول بھی مخالف ہے اور زمانہ بھی مخالف ہے، گھر والے بھی مخالف ہیں، بادشاہ وقت بھی مخالف ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مخالفت کے باوجود اللہ کی توحید کا پیغام سنایا۔ دنیا کا ماحول ہے، بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے مقربین لوگ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں، اللہ کا پیغام سن کر جس وقت میدان کے اندر آتے ہیں تو مخالف سمت کی جانب نہیں بہہ جاتے، بلکہ مخالف سے ٹکرا جاتے ہیں، چاہے ماحول مخالف ہو، حکومت وقت مخالف ہو، گھر والے مخالف ہوں، لیکن اللہ کے جو مقربین ہوتے ہیں وہ اپنے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ وہ مخالف ماحول سے ٹکرا جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جس ماحول کے اندر ہے، سارے مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کے مخالف تھے۔ آپ علیہ السلام نے قرآن کی چوٹی پر چڑھ کر اعلان فرمایا، ہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا، ما وجدناک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچائی کے علاوہ کسی چیز پر نہیں پایا، کیا آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا پتھر مارنے والا حضور علیہ السلام کا قریبی تھا، چچا تھا ابو لہب، اس نے پتھر مارا۔ حضور علیہ السلام کی پیشانی لو لہان ہو گئی، یعنی رشتہ داروں نے مخالفت شروع کر دی، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام کو ڈرا دھمکا کر جس وقت سارے مایوس ہوئے، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر بھی قید کر لیا، کچھ بھی نہیں بنا، اللہ کے رسول اپنے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جس وقت سارے مایوس ہو گئے کہ حضور علیہ السلام اپنے دین سے، اپنے مشن سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹنے والے، سارے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ اگر حضور علیہ السلام کو مال کی ضرورت ہے، ہم اتنا مال دیں گے کہ اس جیسا مال کسی کے پاس نہیں ہوگا، مالدار ہو جائیں گے۔ اگر حضور علیہ السلام کو سرداری کی ضرورت ہے، ہم عرب کا سردار بنا لیں گے، سارے مل کر یہ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ سرداری ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر عیاشی کرنا چاہتے ہیں، دنیا کی جس عورت پر اشارہ کریں گے تو وہ عورت ہم نکاح کے اندر دینے کے لیے تیار ہیں۔ مال بھی بہت ہوگا، اقتدار بھی دینے کے لیے تیار ہیں، عورتیں بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، یہ مکہ کے لوگ یہ آفر کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کا نظام میرے ہاتھ کے اندر دے دو،
لیکن میں لا الہ الا اللہ سے باز آنے والا نہیں ہوں، تو میں ان کی آفر کو ٹھکراتا ہوں۔ نہ مجھے سرداری چاہیے، نہ عیاشی چاہیے، اور نہ ہی مجھے دنیا کی کوئی چیز چاہیے، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی سنانے کے لیے آیا ہوں۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ماحول بھی، اللہ کے رسول جس مکہ کی دھرتی پر قدم رکھا تو وہ سارا کا سارا ماحول مخالف تھا، لیکن اللہ کے نبی اپنے دین سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، اپنے موقف کو نہیں چھوڑا، اپنے نظریے کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نے بھیجا ہے اور حفاظت بھی اللہ ہی نے کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مخالف ماحول میں پیدا ہوئے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو دیکھا، وہ ستارہ پرستی کے اندر مبتلا ہے، ستارے کو معبود سمجھتی ہے اور اس کے اندر اثرات کا، اپنے اوپر اثرات کو باعث تشویش سمجھتی ہے، اور مؤثر حقیقی ستاروں کو سمجھتی ہے وہ قوم۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک رات کا انتخاب کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جس وقت رات چھا گئی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ستارے جو چمک رہے ہیں یہ میرے رب ہیں۔ جب مخالف کو سمجھانا ہو تو اس کو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے، مناظرانہ انداز ہوتا ہے، اصلاحی پہلو ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کا یہ انداز اختیار کیا کہ ان کو سمجھاؤں، پھر ان کی دماغ کی کھڑکیوں کو ہلاؤں کہ یہ ساری چیزیں رب نہیں بلکہ رب ایک ہی ہے۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات جس وقت چھا گئی، ستارے نظر آئے، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ تو جس وقت ستارے غروب ہو گئے، فلما افل قال لا، فرمایا کہ جس وقت ستارے غروب ہو گئے تو فرمایا کہ میں ان سے محبت کرنے والا نہیں ہوں۔ جو رب ہوتا ہے وہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف نہیں جاتا، وہ عروج سے زوال کی طرف نہیں جاتا، اور رب کو زوال کبھی نہیں آتا، اور اس کو کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو ستارے جس وقت غروب ہو گئے تو فرمایا کہ یہ میرے رب نہیں، میں ان سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، دوسری رات کا انتخاب کیا تو دیکھا چاند کو جو چمک رہا ہے ستاروں سے زیادہ روشنی ہے، عروج کی جانب ہے، اور جس وقت چاند کی روشنی مدھم ہوئی، چاند غروب ہوا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں چاند کو اپنا رب نہیں سمجھتا، فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا، میری رہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہوں میں سے ہو جاتا۔ تیسرے دن جس وقت دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، سورج کو دیکھا، وہ سب سے زیادہ روشن ہے، ستاروں سے زیادہ روشن، چاند سے زیادہ روشنی دے رہا ہے، فرمایا کہ یہ میرا بڑا رب ہے، سورج میرا بڑا رب ہے۔ اور جس وقت سورج بھی غروب ہوا، اعلیٰ سے ادنا کی جانب، عروج سے زوال کی جانب ہوا، فرمایا کہ اگر میں اس کو رب مان لوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا،
فرمایا کہ یہ بھی میرا رب نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا کہ سورج، چاند، ستارے یہ رب نہیں ہو سکتے، رب وہ ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، آسمانوں کو، زمینوں کو پیدا کیا ہے، آسمانوں میں ستارے، سورج، چاند کو پیدا کیا ہے، میں اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا ہوں، اور وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کا انداز اختیار کیا۔ فرمایا کہ جو اعلیٰ سے ادنا کی جانب آ جائے، جو عروج سے زوال کی جانب ہو، جو طلوع اور غروب ہو جائے، تو وہ رب نہیں ہو سکتے۔ رب وہ ہے جو ان ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، وہ اعلیٰ سے ادنا کی جانب نہیں جا سکتا، ہمیشہ بلند ہے، وہ بڑی ذات ہے، اور وہی ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ آج کے بعد میں اسی کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اسی کی جانب میں اپنا چہرہ پھیرتا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بہت سارے لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو یہ کسی کی موت اور حیات کا سبب بنتا ہے، کہ جب کوئی بڑا آدمی مر جاتا ہے تو ستارہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی، اچانک ستارہ ٹوٹا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے بارے میں بتاؤ کہ ستارے کے بارے میں جو ٹوٹا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا لگتا ہے کوئی بہت بڑا آدمی مر گیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کوئی نہیں مرا، کسی کے مرنے سے یہ ستارہ نہیں ٹوٹتا۔ آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتے ہیں، اپنی قدرت کے نظارے دکھاتے ہیں۔ کبھی ستارہ ٹوٹ جاتا ہے، فرمایا یہ رجوم للشیاطین ہے، یہ شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے، ان ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ستارے راستہ بتاتے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ستارے بتاتے ہیں، ستارے راستہ بتاتے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ رات کو سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر سفر کرتے کہ یہ فلاں ستارہ، یہ فلاں رخ ہے، فلاں کی جانب جا رہا ہے راستہ۔ اسی طرح کشتی کے اندر بیٹھتے تھے تو وہ بھی ستاروں کو دیکھ کر کشتی پار لگاتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے ستارے کا ٹوٹنا۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، 18 مہینے کے تھے، مدینہ کے اندر جس وقت وفات پا گئے تو اچانک سورج گرہن ہو گیا، دن کالا سیاہ ہو گیا جیسے رات ہو گئی۔ صحابہ فرماتے ستارے نظر آنے لگے، اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں ان کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہو گیا۔ یہ لوگوں کے اندر مختلف نظریات ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کسی بڑے کی وفات پر سورج گرہن ہو گیا اور ستارہ ٹوٹ پڑا۔ تو حضور علیہ السلام نے صلاۃ کسوف پڑھی، سورج گرہن والی نماز پڑھی، اور اس کے بعد خطبہ دیا لمبا چوڑا۔ فرمایا لوگوں، تم یہ سمجھتے ہو کہ میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن ہوا؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوق کو میں کیسے کنٹرول کرتا ہوں۔ اتنی بڑی روشنی پہنچانے والا سورج، اور اس کی روشنی اچانک سلب کر لیتا ہوں، ختم کر لیتا ہوں۔ تو اس دنیا کی طاقت ہے جو اس کو روشنی پہنچائے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے۔ یہ کسی کی وفات پر یا کسی کی حیات پر سورج گرہن نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ فرمایا جب ایسا موقع دیکھو
سورج گرن ہو جائے، ستارہ ٹوٹ پڑے، چاند گرن ہو جائے، فرمایا اس وقت نمازیں پڑھو، صدقے خیرات کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ اتنی بڑی مخلوق کو اللہ نے پکڑ لیا ہے تو ہم کتنی بڑے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ نظریہ کہ ستارہ ٹوٹ پڑا ہے، چاند گرن ہو گیا ہے، سورج گرن ہو گیا، کسی بڑے کی وفات پر ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول نے حقیقت بتا دی۔ اسی طرح نجومی لوگ جو ہاتھ دیکھتے ہیں اس کی لکیریں کہتے ہیں کہ تیری قسمت کے اندر یہ ہے، فلاں ستارہ بتا رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان اپنا ہاتھ کسی نجومی کو دکھا دے اور کہے کہ میری قسمت بتا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں، یہ آدمی مشرک ہے۔ تو مستقبل کا حال جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ شادی شدہ لوگ نجومیوں کے پاس گئے کہ بتاؤ میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، میری شادی کب ہوگی؟ تو نجومی کہتے ہیں کہ آپ کی شادی فلاں کو ہوگی، فلاں تاریخ کو اتنے بچے ہوں گے، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شیاطین جنات اوپر جاتے ہیں، فرشتوں سے چوری چھپے باتیں سنتے ہیں اور پھر ستارہ توڑ کے اس کو مار دیا جاتا ہے، تو یہ لوگ چوری چھپے باتیں سن کر آ کر اپنے آقاؤں کو، جن کے ماتحت جنات ہوتے ہیں، ان کو آ کر بتاتے ہیں، 100 یعنی 99 جھوٹ ملاتے ہیں، ایک سچ بولتے ہیں، اور یہ نجومیوں کو آ کر بتاتے ہیں، تو 99 جھوٹ ملا کر تو نجومی آگے سے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نجومیوں کے بعد جھوٹی نکل دی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ کسی کو نہ دکھاؤ کہ میری قسمت بتاؤ، اگر کوئی ایسا کرے گا تو 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ تو یہ انسان مشرک بن جاتا ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارہ پرستی کی مذمت کی، فرمایا کہ یہ رب نہیں ہے، رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کے حالات جو پلٹتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلے کرتے ہیں دنیا کے کہ کل کو کون سا یعنی کہ دنیا کے اندر عمل ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے صرف ایک کی عبادت کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ انی وجہت وجہیہ، جیسے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیرتا ہوں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو اس وجہ سے انسانوں کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ، حالات کا چلانا اور اس کا بگاڑنا، حالات کو صحیح کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ انسان اگر دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکے گا تو حالات اچھے ہوں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوگا، عبادت نہیں کرے گا تو دنیا کے حالات بدتر ہو جائیں گے۔